بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتا بھی افق سے آفتاب گرا گیا دورے گرا خوابی روح کے مادہ مشرق میں خون زندگی توڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ افارا بھی مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے کہ آپ جو ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر اور چنتا چھوڑ دیجیے. ہندوستان کے مسلمانوں کی پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے ہندوستانیوں کی یہ سول سوسائٹی پوری طاقت سے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ یہ سول سوسائٹی انڈیا کی ناانصافی ہونے یہ کہاں تک ان لوگوں کے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں جنہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ہندوستان پارلیمانی جمہوریت کو اپنائے گا اور پارٹیسپیٹیو فارم ڈیموکریسی کو اپنائے گا. اگر اور سب سے بڑا کام بھی اقبال نے کیا ہے وہ وطن کے بت کو توڑنا ہے. وہی وطن خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. لیکن اب چونکہ تحریک چل رہی تھی ایک وطن ایک قوم نیشن سٹیٹس کا تصور مغرب سے آیا. ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہے, مذہب ان کا ہوا کرے اپنے گھروں میں رکھو, مذہب جو ہے اپنے پاس رکھو, قوم ایک. اور اس میں شدید خطرہ تھا کہ اسلام گم ہو گئے. اسلام تو نظام ہے, دین ہے, وہ مذہب نہیں ہے صرف. اگر مذہب ہوتا تو وہ یقیناً اس طرح کی کسی اسکیم کے اندر شامل ہو جاتا. اسلام تو دین ہے, دین اللہ ہے, پورا نظام ہے. اس کا سیاسی نظام اپنا ہے, معاشی نظام اپنا ہے, معاشرتی نظام اپنا ہے, قانونی نظام اپنا ہے, عدالتی نظام اپنا ہے, وراثتی قانون اپنا ہے, شہادت کا قانون اپنا ہے, آئلی قوانین اپنے ہیں, ہر شے علیحدہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب ایک زبردست تحریک, اس کا بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. اس کے کچھ یہ اٹھ رہی تھی کہ وطن ایک ہے, قوم بھی ایک ہے, اور اس میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں بھی بہ گئی. مولانا آزاد جیسا عبقری, مولانا مدنی جیسا رحمت اللہ علیہ عظیم مجاہد, انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ آج کے دور میں قوم وطن سے بنتی ہے, جس پر اقبال نے پھر بہت سخت تنقید کی تھی. عجم ہنوز نہ دانت رموز دی ورنہ زدیو بند حسین ہے ودیجے بولا جبیست سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است چه بے خبر ز مقام محمد عربی است میں مصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہم اوست اگر میں اون رسیدی تمام بول بیست. دین تو نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دین کا سارا ڈھانچہ بنتا ہی سنت رسول پر ہے. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز, کیسے پڑھو یہ قرآن نہیں بتاتا. 5 نمازیں قرآن نہیں بتاتا. 4 رکعتیں 2 رکعتیں 3 رکعتیں یہ قرآن نہیں بتاتا. نظام صلاۃ بنتا ہے تو سنت سے بنتا ہے. دین کا سارا معاملہ ہے ہی سنت رسول سے. بہرحال اب میں آپ کے سامنے اقبال کی اس نظم کے اشعار میں سنا دوں جس میں کہ اس نے واقعتاً یہ ہے کہ شدید ترین جو ہو سکتی ہے جذباتی حد تک وطنیت کی جو نفی کی ہے. اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے. یہ نئی تہذیب مغرب سے نیشن سٹیٹ کا تصور آیا, ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے, غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی, خاک میں اس بت کو ملا دے.
اس سے بھی زیادہ یہ اشعار تو مجھے بہت عرصے سے میں نے بار بار کوٹ کیے ہیں، لیکن پچھلے دنوں ذہن متوجہ ہوا اس 2 اور اشعار پر۔ منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، مارکہ دین و وطن، دین پر قوم یا وطن پر قوم، یہ جنگ ہے جو چل رہی ہے۔ اور یہ خط جو غزوہ خیبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ یہ اشارہ خود اپنی ذات کی طرف کر رہے ہیں۔ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے